بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور جو میری باتیں ہوتی ہیں میاں جلیل احمد شرف صاحب سے، وہ آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. جتنی ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ لائک کی گئیں، بہت زیادہ دیکھی گئیں. تو ایک دفعہ پھر میں نے ان کو تکلیف دی ہے، کیونکہ حال ہی میں میاں جلیل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان کی جو پارٹی ہے، جس سے بلکہ یہ تو میں نہیں اتنا کہوں گا یہ اتنے ناراض ہیں جتنی پارٹی ان سے ناراض ہوئی. تو دونوں طرف معاملات کیا چل رہے ہیں اور پارٹی کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے. بہت سی باتیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی 40-50 کی فگر دیتا ہے. جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، نون لیگ کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ نون لیگ کو کتنا نقصان پہنچائے گا؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بین بھی ہو سکتا ہے. جس طرح میاں نواز شریف کا خطاب بین ہو گیا، اس طرح پوری نون لیگ بین ہو سکتی ہے. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، تو ان سے اندر کی خبریں جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ فرمائیں، آپ کی عثمان بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور یعنی تمام اخبارات میں وہ لیڈ سٹوری تھی، سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ جی میاں جلیل صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ایک اور بھی نون لیگ کے ایم پی اے تھے، ان کی بھی ملاقات ہوئی. تو کیا باتیں ہوئی ہیں اس میں آپ کی عثمان بزدار صاحب سے؟ وہ کوئی آپ کو کوئی ٹاسک دے رہے ہیں؟ کیا باتیں ہوئیں؟ نہیں، جو حالیہ لاسٹ ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی خاص ایسی کوئی ٹاسک والی بات نہیں تھی. بہرحال ایک یہ ایسی پہلی ملاقات تھی جو خود انہوں نے میسج دیا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے جب بھی ملے ہیں، ہم نے اپنے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ملے ہیں. جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہے انہیں ریکویسٹ کیا، اور ٹائم جب ملا ہے تو ضرور ان سے بات اور کی یہ ہے. ون آن ون تھی؟ ون آن ون تھی. یہ پہلی ملاقات تھی جو ان کی طرف سے میسج آیا کہ وہ ملنا اور چاہ رہے ون ہیں. آن ون پہلے یہ تھا گروپ میں جاتے تھے یا تب ہاں بھی جی. الگ الگ؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں جب گیا ہوں تو انہوں نے صرف جو اسمبلی کے فلور پہ ایک بدتمیزی کا عنصر ہوا، اس کے لیے بطور خاص ایک ذکر کیا کہ بڑا افسوس ہوا ہے انہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ظاہر ہے وہ تو ہر شریف آدمی کو برا لگا ہے. تو انہوں نے بھی بینگ اے ہیڈ آف پروونس ایک سوچا ہوگا کہ میں اظہار ہمدردی کروں. تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ایک غلط چیز کو غلط سمجھا اور اظہار یکجہتی کیا. اچھا یہ فرمائیے کہ اب نون لیگ میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ جیسے لوگوں کی قدر جب نہیں کر رہے تو نون لیگ میں کیا چل رہا ہے؟ ہمیں اطلاعات آتی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے، اب بلایا بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ نہیں جاتے پارلیمانی اجلاس میں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں، کچھ آپ اسیس کر رہے ہیں کہ کیا اس وقت نون لیگ میں چل رہا ہے؟ اسامہ صاحب، میں تھوڑا بے تکلفی سے عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. دیکھیں، میں جو سمجھ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب جس طرف جا رہے ہیں وہ راستہ کو ٹھیک نہیں ہے، اور قابل احترام ہیں، اور مجھے ان سے بہت محبت رہی ہے. لیکن غلطی سکے باپ کی بھی ہو، سکے بھائی کی بھی ہو، تو کہنا چاہیے یہ غلطی ہے. تو میاں صاحب قابل احترام ہیں، لیکن جس روٹ پہ وہ جا رہے ہیں وہ روٹ ان کی اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، مسلم لیگ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. جو میں اس کو اسیس کرتا ہوں، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں، پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے بہت کام کیا، لوگوں کے دل میں ایک ان کی جگہ بنی. ہم لوگ ان سے محبت کرتے تھے، کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے تھے. لیکن وہ ایک کچھ اختلافات ایسے ہوئے ملٹری لیول پہ کہ ان کی گورنمنٹ کو انلیگلی ختم کر دیا گیا. یقیناً دکھ ہوا، ہر محب الوطن کو دکھ ہوا. دوبارہ الیکشن ہوئے، میاں صاحب 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو گئے. اس کا ری ایکشن آیا پبلک کی طرف سے، پہلے سے زیادہ ووٹ لیے انہوں نے. اور جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ایک انلیگل ایکٹیویٹیز کے ذریعے پرویز مشرف صاحب نے انہیں ہٹا دیا، جس کا پھر عوام کے اندر ایک ری ایکشن آیا، اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. اور یہ چیزیں اب ظاہر بات ہے، ہم تو دور سے دیکھ رہے تھے اور دور سے غصہ کر رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ. لیکن جو میاں صاحب کی اپنی ذات تھی، یقیناً میں احساس کرتا ہوں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ مجھے الیکٹ کرتے ہیں، یہ مجھے ٹربل دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد تو آ کے پھر 5 سال انہوں نے بڑے گزارے، بلکہ 10 سال کہہ لیں پنجاب میں تو. میں عرض کرتا ہوں جی، جو میری اسیسمنٹ ہے، اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر میری فوکس ٹھیک جا رہا ہے.
میاں صاحب نے یقیناً یہ چیز اسیس کی جب وہ سعودی عرب میں تھے، ملک سے باہر تھے، کہ اس کا حل کیا ہے. تو ان کے مائنڈ میں یقیناً یہ حل آیا کہ ملٹری کو منیمائز کیا جائے، ملٹری کو کمزور کیا جائے، تاکہ یہ اتنے جوگے نہ ہوں کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا سکے. اچھا، اب اگر میں ملٹری کو منیمائز کرتا ہوں تو انڈیا سے ٹربل ہے، ایران سے کوئی ٹربل نہیں ہے، افغانستان سے کوئی ٹربل نہیں ہے، چائنا سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے تو انڈیا سے ہے. تو انڈیا سے پرابلم کے لیے اتنی ملٹری ہم پار رہے ہیں تو انڈیا سے دوستی کر لیں، کاروبار ریلیشن پیدا کریں. فی الحقیقت میاں صاحب چل پڑے اس روٹ پہ میرے خیال کے مطابق. بالکل صحیح. اور میری اسسمنٹ غلط نہیں ہو سکتی. نہیں، غلط نہیں. اب میاں صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ شاید نیک نیتی سے سوچ رہے ہیں. کیا ہندو بھی نیک نیتی سے سوچے گا؟ اگر وہ لوگ اس قابل ہوتے تو آج وہ مسلمان جنہوں نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا، جنہوں نے انڈیا کے اندر رہنا پسند کیا، جو پاکستان میں نہیں آئے، ان کو آگ لگائی جا رہی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. اور جو انڈیا کے اندر جو مسلمان محفوظ رہے 60-70 سال، اس لیے محفوظ رہے کہ پاکستان بن چکا تھا. اگر پاکستان نہ بنتا تو انگریز کے فوراً جانے کے بعد وہ 1000 سالہ جو اقتدار تھا مسلمان کا، اس کا بدلہ یہ فوراً جمہوریت کے نام پہ لیتے ہمارے سے. اور یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بڑوں کا یہ ویژن تھا کہ یہ ہندو مسلمان کو برداشت نہیں کرے گا، انگریز کے جانے کے بعد ہمیں علیحدہ علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور یہ اللہ کا کرم ہوا کہ پاکستان علیحدہ بن گیا. اب دنیا کو اچھا بچہ بن کے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی پاکستان کا وجود بے معنی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں، وہ سیکولر ہیں بڑے جی، وہ مکاری میں اپنے آپ کو اچھا بچہ بن کے دکھاتے رہے ہیں. ان فیکٹ یہودی اور ہندو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. مکار لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں. دنیا کو آگ کے اندر جونسا ہے انہوں نے. عراق کے اندر کیا ہوا، شام کے اندر کیا ہوا، ایک فلسطین ریاست کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا رہے ہیں، اور یہ کشمیر کے لیے پورے برصغیر کو آگ کے اندر جھونک رہے ہیں. یہ مکار لوگ ہیں، یہ لوگ صحیح ہو ہی نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. وہ غلط ٹریک پہ چل پڑے کہ میں دوستی کر لوں اور دوستی کرنے کے بعد ملٹری کو منیمائز کروں. اب میاں صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندو کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح رکھنے کی کوشش کی جس کے اوپر پنجاب کے بارڈر سافٹ کرنے کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر کہ پنجاب کے بارڈر بالکل سافٹ کرنے کی بھی چل رہی تھی بات، بہت کوشش کی، آئے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یہ میاں صاحب کی غلطی تھی، شدید غلطی تھی. ابھی بھی میاں صاحب انہیں دیکھیں، ابھی جو پرابلمز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب پہ الزامات سارے جھوٹے ہوں اور ہو سکتا ہے سچے ہوں. لیکن اگر سچے الزامات ہیں یا جھوٹے ہیں تو کیا اگر ہم ان الزامات سے بری ذمہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب کیا کہ پورے ملک کو آگ کے اندر جھونس دیں، پورے ملک کو تباہ کر دیں؟ اگر الزامات جھوٹے ہیں تو برداشت کریں، وہی عدالتوں سے ریلیف بھی تو مل رہا ہے، برداشت کریں. اگر سچے ہیں تو پھر بھی برداشت کریں. دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آل رسول کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس سے زیادہ تو دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتی. تو نواز شریف صاحب سے کیا ہوا ہے؟ چند ماہ کی جیل، تو جیل تو بڑے بڑے ولیوں کو آئی ہے. اب تو پھر باہر ہیں، بیٹی بھی ان کی باہر ہے. لیکن جس طرح وہ آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ڈی جی آئی ایس کا نام لے رہے ہیں. یا تو آپ پھر جائیں عدالت، ثبوت لے کر جائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں جی یہ ہوئی ریگنگ، 2018 کے بعد بولتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے چینل کے ذریعے یہ میں جو کافی دنوں سے میرے اندر یہ بات پک رہی ہے کہ میاں صاحب پاکستان کے لیے ڈینجرس ہو چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور حمزہ اگر مسلم لیگ کو لیڈ کریں گے تو مسلم لیگ بھی بچ جائے گی، پاکستان بھی بچ جائے گا. میاں صاحب کی جو سوچ بن چکی ہے اور جو مریم صاحبہ کی سوچ بن چکی ہے وہ ملک کے لیے ڈینجرس ہو چکی ہے. اور بہرحال میری یہ دعا ہے کہ میاں صاحب اپنی اصلاح فرما لیں. وہ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں اور یہ چیز پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور مسلم لیگ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جس طرح وہ اب انہوں نے کارگل تک چلے گئے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں آگے اب یہ کہنا کہ جی جو قوم ہے لوگوں ان کے خلاف ہو جاؤ، پھر یہ فوجیوں کہنا کہ اپنے سینئرز کی بات نہ مانو. میاں صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں، میاں صاحب کے جو الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ قابل گرفت ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر مقدمہ بنتا ہے. کیسے کسی کی جرت ہوتی ہے، خواہ میاں صاحب کتنے بڑے ہوں،
کہ وہ ملک کے جو راز ہیں ان کو باہر بیٹھ کے اشکارا کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کے ذریعے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے. اگر الزامات سچے بھی ہیں تو میں گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں. جیسے کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, کیپٹن صاحب نے مزار قائد پہ جا کے جو کچھ کیا وہ بھی انہیں زیب نہیں دیتا تھا, کسی کو اچھا نہیں لگا. ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ایف آئی آر کے بعد گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہیں نوٹس جاتا, وہ عدالت میں آ کے وضاحت دیتے اور عدالت ان سے ایکسکیوز کرا لیتی, اس کے اوپر کوئی گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی. یہ گرفتاری کرنا, یہ نیب کے پیچھے چڑھا دینا, یہ ہوچیت کرنے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نیب زیادتی کر رہا ہے, اگر کوئی پولیس زیادتی کر رہی ہے تو ہم اپنے ملک کو دوپے کو لگا دیں اور ایسے اقدامات کریں جس سے ملک کا بیڑا گرک کر دیں. اب جس طرح مریم صاحب کی جو وہ تقریر وہاں جو ویس نورانی صاحب نے تقریر کر دی کہ جی علیحدہ بلوچستان کی, یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو کیا نون لیگ کی طرف سے کوئی نہیں ان کو روکنے والا؟ یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں کہ جی جو کرتے ہیں کرنے دیں, اس طرح تو پارٹی تباہ ہو جائے گی. اور کیا لوگ جو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اندر ہیں کوئی یہ 30-40 فیصد کہی جاتی ہے جو بڑے پریشان ہیں کہ ہم کدھر جائیں؟ دیکھیں, چودھری نثار صاحب کا بھی تو یہی مسئلہ تھا نا. چودھری نثار صاحب صحیح سٹینڈ لے رہے تھے لیکن میاں صاحب نے برداشت نہیں کیا. شہباز شریف صاحب صحیح سٹینڈ لے رہے ہیں تو میاں صاحب برداشت نہیں فرما رہے. اب پارٹی کے اندر کیا ہے, لوگ ٹکٹوں کے بھوکے ہیں. مجھے کل کو یہ ٹکٹ نہیں دیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گی تو میرا کیا بنے گا. لوگ ٹکٹوں کے بھوکے ہیں, پاکستان سے محبت نہیں ہے. پاکستان سے اس لیے محبت ہے کہ پاکستان کے ذریعے وزیر بن سکتے ہیں, ایم این اے بن سکتے ہیں, ایم پی اے بن سکتے ہیں. میرے جیسا بندہ کیوں بولتا ہے ہمیں بھوک ہے پاکستان کے ساتھ, ہمیں بھوک ہے صرف اور صرف امن اور سکون کی, اور حضور شیر رحمانی کے صدقے ہم پھرتے ہیں, ہم یہ ٹکٹوں کی وجہ سے نہیں پھرتے. لیکن اس طرح تو ٹکٹ تو مل جائے گی, ووٹ نہیں ملیں گے, یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. جب جس طرح میاں صاحب چل پڑے ہیں اتنے ووٹ نہیں ملیں گے کہ ان کی حکومت بن جائے. کیسے لے لیں گے لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ میاں صاحب اپنے اداروں کے خلاف جا رہے ہیں. ووٹ لینا ایک اور سائنس ہے. ڈاکو اور بدماش بھی ووٹ لے لیتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ ڈاکو ہے, یہ لوگ بچیاں گوا کرتا ہے, یہ فراڈ کرتا ہے, پھر بھی ووٹ دے دیتے ہیں. ووٹ لینا ایک اور چیز ہے, حب الوطنی ایک اور چیز ہے. میاں صاحب شاید اس سے زیادہ پہلے سے ووٹ لے لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ملک کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں, ڈینجرس ہو چکے ہیں. ان کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی, اعلان اصلاح کرنی ہوگی, ان کی مہربانی ہے. تو اگر آپ عدالتیں ادارے حرکت میں آتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں, پھر تو آپ جیسے لوگوں کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں جی ہمیں محبت ہی ان سے, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. اب تو پھر وہ خود اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میاں صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں, ان باتوں کے اوپر تو پابندی ہونی چاہیے. جلسے کے اندر بھی تقریر نہیں ہونے دینی چاہیے. یہ کہ ٹیلی ویژن پہ بند کر دے, جلسے کے اندر اجازت ہو جائے. جلسے کے اندر کیوں تقریر ہو, کس طریقے سے ہو جائے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر آواز نہیں آ رہی؟ لیکن اگر مقدمہ کوئی بنتا ہے تو اس کو ٹرائل کریں, اس کو پروف کریں, پھر سزا دیں. پہلے گرفتار کر کے خوار کرنا, ذلیل کرنا اور پھر کہہ دینا کہ یہ بری ذمہ ہے یا سزا ہو رہی ہے, یہ سٹائل میں پسند نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کسی کے اوپر بھی مقدمہ ہے اس کو ٹرائل کریں. کورٹ جب تک ڈیسائیڈ نہ کرے تو گرفتاری کرنا اور خوار کرنا پوری فیملی کو, وہ میاں صاحب ہوں یا کوئی عام آدمی ہو, میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. بہت بہت شکریہ میاں جی احمد شرف پوری صاحب. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.